بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنزاد قسط نمبر 17۔ اسحاد انہیں گیٹ پر ہی مل گیا۔ آج تم کام پر نہیں گئے؟ صباحت نے اسحاد سے پوچھا۔ آج دل نہیں چاہ رہا تھا سو میں نے چھٹی کر لی۔ چلو پھر تم بھی چلو ہمارے ساتھ۔ صباحت بے تکان بولی۔ کہاں؟ تم آؤ تو صحیح، راستے میں بتا دوں گی۔ صباحت اس کا ہاتھ کھینچتی ہوئی ٹیکسی تک لے گئی۔ اسحاد کچھ بول نہ پایا۔ راستے میں اسحاد نے پھر پوچھا، اب تو بتا دیں کہ کہاں جا رہے ہیں؟ شاہ جی کے مزار پر جا رہے ہیں۔ میں نے چادر چڑھانے کی منت مانی تھی۔ صباحت کی بات سن کر اسحاد کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ پورے سفر میں کچھ نہ بول پایا۔ جب مزار کے قریب پہنچ گئے تو حجاب نے صرف اتنا کہا، کیا تمہیں مزار پر جانا پسند نہیں؟ اسحاد نے مسکراتے ہوئے حجاب کی طرف دیکھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ خدا کے کسی پیارے بزرگ کے آستانے پر جانا تو مجھے اس قدر پسند ہے کہ وہاں جا کے میں اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہوں۔ ڈر رہا تھا کہ آج کہیں خود کو کھو نہ دوں۔ حجاب انجانی سی کیفیت میں اپنی آنکھیں ادھر ادھر گھمانے لگیں۔ اسے اسحاد کی بات سمجھ نہیں آئی۔ مزار کے قریب ٹیکسی رکی تو وہ تینوں لوگوں کے ہجوم سے گزرتے ہوئے مزار کے اندرونی حصے میں داخل ہو گئے۔ مزار کے باہر صباحت اور حجاب نے گلاب کے پھولوں کی چادر لے لی۔ مزار کے صحن میں شیشم کا پرانا درخت تھا جس کی جڑوں کے قریب بہت سے دیے پڑے تھے۔ درخت کے ایک حصے میں صباحت دیے جلانے لگی اور دوسرے حصے کے قریب حجاب اور اسحاد بیٹھ گئے۔ انہوں نے ایک ساتھ دیے جلائے تو ایک انجانے سے رشتے کا احساس نے حجاب کے دل کی دھڑکنوں میں ہلچل مچا دی۔ خاص ہی کشش اسے اپنی طرف کھینچنے لگی۔ اسحاد کے لب تو خاموش تھے، تو پھر اس کے دل میں ایسا کیا تھا کہ جس کا بھید اس کی آنکھیں کھول رہی تھی؟ صباحت کی آواز نے ان دونوں کا سکوت توڑ ڈالا۔ آ جاؤ، اندر جا کر شاہ جی کی قبر پر چادر چڑھا دیں۔ صباحت کے ساتھ وہ دونوں وہاں سے اٹھے۔ بہت بڑے صحن کے بعد ایک برآمدہ تھا جس کے ساتھ ہی شاہ صاحب کی قبر تھی۔ وہ تینوں صحن عبور کر کے برآمدے کی طرف بڑھنے لگے تو قوالی کے دل کو چھو لینے والے بول ان کے کانوں سے ٹکرائے۔ قوال برآمدے کے قریب براجمان مخصوص دھن کے ساتھ رب کریم سے اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے تھے۔ اسحاد کے قدم بے اختیار قوالوں کی طرف بڑھنے لگے۔ حجاب نے اسے پیچھے سے پکارا، اسحاد، لیکن اسحاد کو تو جیسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ قوالوں کے سامنے خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ صباحت نے اسے پکارا، اسحاد ادھر آؤ بیٹا، لیکن وہ تو قوالی کے سروں پر مست آنکھیں بند کیے کھڑا تھا۔ پھر اچانک اس نے دھمال ڈالنا شروع کر دیا۔ مزار پر آئے کچھ لڑکے بھی دھمال میں اس کا ساتھ دینے لگے۔ حجاب اور صباحت آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے قریب آ گئی۔ صباحت کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ میں تو جانتی تھی کہ اسحاد من کا فقیر ہے، دیکھو کس طرح مست ہو کر دھمال ڈال رہا ہے۔ اسحاد نے اپنی دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھڑی کر لیں اور اپنے سر کو اپنے کندھوں پر گھمانے لگا۔ اچانک اس کے ساتھ دھمال ڈالنے والے لڑکے کی چیخ کر پیچھے ہٹ گئے۔ اسحاد کی شکل بدل چکی تھی اور اس کے بال کندھوں تک لمبے ہو چکے تھے۔ حجاب کے پسینے چھوٹ گئے، اس کی آنکھیں باہر کو ابل پڑیں۔ جو خواب آج تک وہ بند آنکھوں سے دیکھتی تھی، آج وہ سب کچھ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اسحاد کی جگہ وہی لڑکا اس کے سامنے تھا جو اسے بار بار خواب میں سحر صدا کر دیتا تھا۔ اس کی محسوسات پر قابض ہو جاتا تھا، پر ہیبت زدہ ماحول میں حجاب کی چیخ گونجی ہی نہیں تھی کہ اس کی اصلیت کھل گئی۔ اس نے اپنے چہرے کو چھوا، پھر ایک دم اس کا جسم روشنی کی شعاع میں تحلیل ہو گیا جو آسمان کی طرف بڑھتی ہوئی غائب ہو گئی۔ کچھ دیر تو حجاب پر سکتہ طاری رہا، پھر وہ بے ہوش ہو گئی۔ مزار میں خوف و ہراس پھیل گیا، لوگ بھگدڑ میں زخمی ہو کر گرنے لگے۔ بہت مشکل سے صباحت حجاب کو ہسپتال پہنچا سکی۔ حجاب کے ہوش میں آنے کے بعد وہ اسے گھر لے آئی۔ حجاب کو اس کے کمرے میں لانے کے بعد صباحت صحن میں آ گئی۔ اس کے ہاتھ ابھی تک کانپ رہے تھے، دل کی دھڑکنیں بار بار بے قابو ہو رہی تھیں۔ او میرے خدا! اسحاد اسیب تھا جو انسان بن کر ہمارے ساتھ رہتا رہا۔ مجھے بی بی بختاور نے بھی بتایا تھا جو اسیب حجاب کو خواب میں دکھائی دیتا ہے وہ حجاب کے حسن کا اسیر ہو چکا ہے۔ اس نے تو اس اسیب کو حجاب سے دور کر دیا تھا،
لیکن میں نے اس کی یہ بات نظر انداز کر دی کہ وہ آصف حجاب کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑے گا، وہ 2 سال کے بعد پھر آئے گا۔ صباحت لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ وہ آصف اضحاد کے روپ میں لوٹا۔ اماں ذرا پانی تو لا دیں، حجاب کی آواز کمرے سے آئی۔ صباحت حجاب کے لیے پانی لے کر گئی۔ تھوڑی دیر کی بے ہوشی نے بھی حجاب کو نڈھال کر کے رکھ دیا تھا۔ اس نے اپنی بھاری بھاری پلکیں بہت دھیرے سے اٹھائیں تو ماں کے چہرے پر لکھی دہشت کو اس نے صاف صاف پڑھ لیا۔ صباحت نے اسے پانی دیا اور پھر وضو کرنے کے لیے صحن میں چلی گئی۔ اسے اضحاد کے کمرے سے کچھ آوازیں سنائی دی، جیسے کوئی اندر ہو۔ اس نے ترچھی نظر سے اضحاد کے کمرے کی طرف دیکھا۔ کمرے کی لائٹ بھی جلی ہوئی تھی۔ اس نے جلدی جلدی وضو کیا اور تیز تیز چلتی کمرے میں جا کر اندر سے چٹخنی چڑھا دی۔ وہ قرآن پاک کھول کر بیٹھ گئی اور سورہ یاسین پڑھنے لگی۔ سورت پڑھنے کے بعد اس نے پانی پر دم کیا اور حجاب کو پلایا۔ حجاب صباحت کی حالت دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی۔ ثانیہ اور تحریم بھی آنے والی تھیں۔ حجاب نے چولہے پر ہنڈیا چڑھائی۔ وہ خود بھی مزار میں ہونے والے واقعے کے اثر سے نہیں نکل پا رہی تھی۔ گھر میں صباحت اور حجاب کے ہونے کے باوجود سناٹا چھایا ہوا تھا، جس میں اندیشوں وسوسوں کی سرسراہٹیں تھی۔ برتنوں کی کھڑکھڑاہٹ کی آواز سن کر صباحت کچن میں آئی۔ تم چھوڑو بیٹی، میں خود کھانا بنا لوں گی۔ اماں، میں بیمار تو نہیں ہوں، آپ آرام کریں، میں فارغ ہو کر کیا کروں گی؟ حجاب نے صباحت کو سمجھا کر بھیج دیا۔ وہ ہنڈیا کا سامان تیار کر رہی تھی اور اپنے دماغ میں ہونے والی سوچوں کے غبار میں الجھی رہی۔ اضحاد کے ساتھ گزارے ہوئے لمحے ایک ایک کر کے یاد آ رہے تھے۔ اضحاد کی کہی ہوئی باتیں من میں ہلچل مچا رہی تھیں۔ اس کی دونوں روپ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے۔ کبھی اس کا تصور من میں خوف بھر دیتا اور کبھی دل فریب احساس کی طرح سانسوں میں گھلنے لگتا۔ سوچوں میں گم حجاب کو احساس نہ ہوا کب اس کے دوپٹے کو آگ لگ گئی۔ اس نے چیخ کر دوپٹہ زمین پر پھینک دیا، مگر آگ اس کی قمیض تک پہنچ چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ آگ اس کے جسم کو جھلساتی، کسی نے اس کے جسم پر کمبل ڈال کر اسے باہوں کے حصار میں لے لیا۔ حجاب نے سر اوپر اٹھایا تو وہ اضحاد کی دسترس میں تھی۔ حجاب نے اسے پیچھے دھکیلا اور دیوار کے ساتھ جا لگی۔ کون ہو تم؟ اضحاد دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ اس نے اپنی نمدار آنکھوں سے حجاب کی آنکھوں میں جھانکا۔ حجاب نے اپنی آنکھیں جھکا لیں۔ مت دیکھو مجھے اس طرح، میں جانتی ہوں تم کوئی ساحر ہو۔ تم مجھے اپنی آنکھوں سے سحر زدہ کر دو گے اور میں تمہاری ان خوبصورت آنکھوں میں کھو کے تمہارے اصل روپ کو بھول جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، تم میری طرف مت دیکھو، لیکن میں نے تم پر کوئی جادو نہیں کیا۔ اپنے دل سے پوچھو، کیا میں تمہیں خطرناک لگتا ہوں؟ کیا میں تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہوں؟ حجاب نے اضحاد کی طرف دیکھا۔ تمہارا اصل روپ کیا ہے؟ تم جن ہو، روح ہو یا کوئی جادوگر؟ میں وہ ہوں جو تمہارے لیے چھوٹی چھوٹی چیز لے کر ہوا تک، جانور سے لے کر انسان تک ہر روپ لے سکتا ہوں۔ تم مجھے ظاہر میں نہ دیکھنا چاہو تو باطن میں دیکھ لو۔ مجھے اپنے شعور سے نکال دو، لاشعور میں پالو۔ میں ہر لمحے ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں حجاب۔ میرا اصل نام اضحاد ہی ہے، لیکن میں ایک جن زادہ ہوں۔ یہ کہہ کر اضحاد ایک ہی ساتھ غائب ہو گیا۔ شاید اس کے لیے وہ صباحت کی آمد کا پتہ چل چکا تھا۔ جو ہی صباحت کچن میں داخل ہوئی تو حجاب نے اپنا دوپٹہ زمین سے اٹھا کر کاندھے پر گرایا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کا دوپٹہ کہیں سے نہیں جلا تھا۔ جلسا ہوا دوپٹہ کیسے ٹھیک ہو گیا؟ وہ سہمی سہمی دیوار سے جا لگی۔ صباحت اس کے قریب آئی تو ماں سے لپٹ گئی۔ اماں، بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ڈرو مت، میں اس مسئلے کا حل جلد نکال لوں گی۔ تم جس قدر ہو سکے قرآن پاک پڑھا کرو۔ حجاب اس کے پیچھے ہٹ گئی اور دھیرے سے بولی۔ اضحاد خود بہت اچھی تلاوت کرتا تھا۔ وہ کوئی شیطانی روح نہیں جس سے بچنے کے لیے ہم قرآن پاک پڑھیں۔ وہ تو خود نیک راہوں کا مسافر ہے۔ تم اس کے بارے میں اتنا کیسے جان سکتی ہو؟ میرے لیے یہ بات اہمیت نہیں رکھتی کہ وہ اچھا ہے یا برا۔ مجھے تو یہ بات پریشان کیے ہوئے ہے کہ ایک ماورائی مخلوق تمہارے آس پاس رہتی ہے۔ میں کل ہی تمہیں پیر سبحان کے پاس لے جاؤں گی۔ حجاب مزید کچھ نہ کہہ سکی اور خاموشی سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ جاری ہے۔